सूबेदार खुद हाथ में उठाए परचम चल पड़े, हम लहू की बूंदे आखिर तक लड़े। ऐ वतन तेरा ये प्यारा आ गया, हाथ में ये चांद सारा आ गया। है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, यूं कहो बुलंद सुने सारा जहां। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। खून में डूबे बदन को हो सलाम, सब शहीदों के चमन को हो सलाम। गाजियों मंजिलों से आओ सुर्ख रूह, फिजा अमन की ही रहे अब जारज़ू। रोशनी का ये सहारा आ गया, मंजिल आ गई किनारा आ गया। है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, यूं कहो बुलंद सुने सारा जहां। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। खून में डूबे बदन को हो सलाम, सब शहीदों के चमन को हो सलाम। गाजियों मंजिलों से आओ सुर्ख रूह, फिजा अमन की ही रहे अब जारज़ू। रोशनी का ये सहारा आ गया, मंजिल आ गई किनारा आ गया। है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, यूं कहो बुलंद सुने सारा जहां। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। ऐ वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। ऐ वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, यूं कहो बुलंद सुने सारा जहां। नारे
آج جو صورتحال فیملی دیکھیں ابھی تو کم لوگ ہیں ماشاءاللہ، تو جہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، تو وہاں پہ جب بار بار ہم پلیز خاموش ہو جائیں، پلیز سائڈ ہو جائیں، بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ، سامنے سے ہٹ جائیں، تو کبھی بھی شور کم نہیں ہوتا، ہمیشہ شور زیادہ ہو جاتا ہے. جب میں کہتا ہوں پلیز چپ کر جائیں تو شور ہال کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں نے 2-3 بار بڑا پریشان ہو کے سوچا یار میں ریکویسٹ کرتا ہوں خاموش ہو جائیں اور شور الٹیمیٹلی زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں نے تیسری چوتھی بار میں یہ اندازہ لگایا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں پلیز خاموش ہو جائیں تو کوئی بھی خود خاموش نہیں ہوتا، سارے ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں اور چپ کر جا چپ کر جا چپ کر جا، جو آپ نے یہاں بھی دیکھی صورتحال ہے. تو ہال میں خاموشی اس وقت ہوگی جب آپ کسی کو چپ کروانے کی بجائے خود چپ ہو جائیں گے. پاکستان ٹھیک اس وقت ہوگا جب آپ دوسروں کو ٹھیک کرنے کی بجائے خود ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہی مشن ہے کردار سے اپنے گریبان میں جس طرح نے جاننا شروع کر دیا، اس دن پاکستان ایک صحیح عظیم اور قابل تعظیم ملک بنے گا. میں آپ کو ایک مثال سے شروع کرتا ہوں. ہم نے ایک پروگرام کیا سریام کا، آپ اسے شاید کچھ لوگوں نے دیکھا، بھی بڑا دلچسپ ہوگا. یہ تھوڑا سا ویڈیو پیچھے کا ویو ہو رہا ہے. تو پروگرام میں ہم نے یہ سوچنے کی دکھانے کی کوشش کی کہ اصل مسئلہ کہاں ہے، کیا حکمران ٹھیک نہیں ہے یا لوگ ٹھیک نہیں ہیں، کس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے. آپ نے ہم سب نے سنا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جیسی قوم ہوگی اس پہ ویسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. تو اگر 70 سال سے ایسے حکمران گزرے ہیں جو ہم سب کے سامنے ہی ان کے حالات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی دین کا فیصلہ ہے ہم بری قوم ہیں، کوئی ہم پہ برے حکمران نازل ہو رہے ہیں 70 سال سے. ہم نے اس کو ذرا ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کا لٹمس ٹیسٹ کرتے ہیں. ایک پروگرام ریکارڈ کیا ہم نے سریام کا. ہم نے ٹی وی، ایک نارمل ٹی وی ہوتا ہے، اس کے پیچھے سے تار نکالا اور اس ٹی وی کو ہم لے گئے ٹی وی کے مکینک کے پاس. ہم نے کہا جناب چلتے چلتے ٹی وی بند ہو گیا، چیک کریں اس میں کیا مسئلہ ہے. تو ٹی وی کے مکینک نے تھوڑا میٹر لگایا، میٹر لگانے کے بعد کہنے لگا جی اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے آئی سی، وہ اڑ گئی ہے، 13,000 روپے کی پڑے گی. ہم نے کہا اللہ کے بندے جس سے ایک تار نکالی تھی اور یہ تار لگی ہے، تجھے بھی پتا تھا. تو مکینک ہے ہی نہیں کہ تجھے نہ پتا ہو، صرف تار کا مسئلہ ہے. پھر ہم لے گئے فریج کو، فریج کا تار نکالا، اسے لے گئے فریج کے مکینک کے پاس. فریج والے نے بھی بڑا چیک کیا، میٹر لگایا، پسینہ پڑا، آدھے گھنٹے بعد کہنے لگا جی کہ اس کا کمپریسر خراب ہو گیا ہے، 18,000 روپے کا کمپریسر ہوگا، 4,000 روپے کی گیس آئی، 22,000 روپے کا نسخہ اس نے بھی بتا دیا. ایک بڑا دلچسپ کام ہم نے اور کیا، موٹر سائیکل کی ٹیوب ہی نئی برانڈڈ ٹیوب جو سب سے مہنگی والی تھی، وہ ٹیوب موٹر سائیکل میں ڈالی. موٹر سائیکل کو ریٹ دے کر لے گئے پنچر والے کے پاس. جو ہمارا نمائندہ لے کے گیا، اس نے کہا یار مجھے پیاس بڑی لگی ہوئی ہے، میں پانی پی کے واپس آ رہا ہوں، تو ذرا جب تک میں واپس آتا ہوں پلیز چیک کرو اس میں کیا مسئلہ ہے، ہوا نہیں کے لیے یہ پنچر ہے کیا ہے. تو ہمارا بندہ 10-15 منٹ میں واپس آیا. جب بندہ واپس آیا تو اس اللہ کے بندے نے، پنچر والے نے، اس نئی ٹیوب میں سے 2 پنچر نکال دیے. تو میں بعد میں مائک لے کے گیا، سامنے کے پاس گیا، ٹی وی والے کو بھی شرم دلائی، فریج والے کو بھی دلائی، پنچر والے کے پاس بھی گیا. میں نے پنچر والے کو کہا یار اللہ کے بندے، یہ پچھلی دکان ہے اور اس پچھلی دکان سے ہم نے یہ رسید پڑی ہوئی ہے، نئی ٹیوب سے گرا لیا، اب نے پنچر نکال دی صرف اس لیے کہ بندہ کھڑا ہے. تو حسنہ بڑا کہتا ہے پرائم میں 4 بھی ٹکٹ سکتا ہے، شکر کرو 2 ہی کرنا. تو اس سے ثابت یہ ہوا اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ جو پنچر والا ہے جس کو 10 روپے کی کرپشن کا موقع ملتا ہے، 10 روپے کی کرپشن کی، حکمران ہے جنہیں 10 ارب کی کرپشن کا موقع ملتا ہے، وہ 10 ارب کی کرپشن. تو دونوں میں کوئی فرق ہے آپ کو خیال میں؟ یہ جو پنچر والا ہے یا جو حکمران ہے ان کی کرپشن میں کوئی فرق ہے؟ دونوں برابر ہے نا. اسے موقع 10 روپے کی کرپشن کا ملتا ہے اور اسے 10 روپے کی کرپشن کا موقع ملتا ہے. تو بھائی جس ملک کے اندر پنچر والا، جس ملک کے اندر موٹر مکینک، جس ملک کے اندر ٹی وی مکینک، جس ملک کا استاد، جس ملک کا وکیل، جس ملک کا صحافی، پلیز جو سامنے کھڑے ہیں وہ کم سے کم خاموش رہے گا. جو اپنے اپنے حصے کی سب لوگ کرپشن کر رہے ہیں، اس ملک میں کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ کو مجھے اشارہ توڑنے کی کرپشن کا موقع ملتا ہے تو ہم اشارہ توڑ دیتے ہیں. آپ کو مجھے صرف اتنی کرپشن کا موقع ملتا ہے کہ اپنا ڈائپر جو ہے ٹھیک اور باقی بات رہ گیا سڑک سے تو ہم سارے لوگ اپنے اپنے حصے کی کرپشن کر رہے ہیں. اور ہم نے سریام کی ٹیم کے ذریعے یہی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کسی دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کا احتساب کریں. ہم کسی دوسرے کو کچھ کہنے کی بجائے اپنے حصے کی شمع روشن کریں، اپنے حصے کا کردار ادا کریں. یہی پچھلے 1 سال میں اس وعدے کے ساتھ
کہ ہم نے کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں کیا، نہ لیں گے، کسی سے کوئی روپیہ نہ مانگا ہے نہ مانگیں گے انشاءاللہ۔ وہ کام جو اپنی قوت بازو سے ہم کر سکتے ہیں، ایک مہینے کے اندر ان جانبازوں نے 20-20 ہزار خون کی بوتلیں دی ہیں، 14 دن میں اگست میں 20 لاکھ سے زیادہ پودے لگائے پورے پاکستان کے اندر۔ الیکشن والے دن 40,000 معذور افراد کو ان کے گھروں سے گود میں اٹھا کے سائیکلوں پر، موٹر سائیکلوں پر پولنگ اسٹیشن تک لے کے گئے، پولنگ اسٹیشن سے واپس ان کے گھروں تک پہنچایا۔ عید کے دنوں میں بڑے شہروں میں جہاں ٹریفک جام ہو جاتی ہے، چاند رات پہ خاص طور پہ، ان جانبازوں نے ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے ٹریفک کو کنٹرول کیا۔ تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو آپ بغیر کسی کی مدد کے، بغیر پیسوں کے، بغیر اکاؤنٹ کھولے، بغیر ڈونیشن کے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے۔ میں یونیورسٹی اور کالجوں میں جاتا ہوں تو میں 2 سوال کرتا ہوں ان سے اکثر۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے، آپ بھی بتائیے گا کہ جو قومی ترانہ ہم سنتے ہیں، سب نے ذرا دل پہ آ کر کے سچا سچا بتانا ہے، کتنی بار ایسا ہوا ہے قومی ترانہ سنتے ہوئے کہ آپ نے اپنے خون میں بجلی کو دوڑتی ہوئی محسوس کی، آپ کو رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں پاکستان کی قومی ترانہ سنتے ہوئے، اور خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے میچ سے پہلے؟ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منٹ ایک ٹیسٹ ہے، اس کا مطلب ہم سارے پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان کا قومی ترانہ سنتے ہیں، پاکستان کی عزت کی جب بھی بات ہوتی ہے، چاہے کوئی میچ ہی ہو، ہم سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان کا پلڑا بھاری ہے، پاکستان اوپر ہو۔ لیکن اب ایمانداری سے بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سوچ کے بتانا ہے 1 منٹ اپنی زندگی کا صرف اور صرف پاکستان کے لیے کام کیا، اللہ کو حاضر جا کے سچ جواب دینا، 1 منٹ سوچنا ہے جو صرف اپنے ملک کے لیے کام کیا ہے۔ 4 ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، 5 ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اپنی ساری زندگی میں اب تک 60 اس ملک کے 95% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 60 سیکنڈ بھی پاکستان کو نہیں دی، 1 منٹ پاکستان، اور پھر ان کو ان کی باتیں سننے، باتیں وزیروں کو بھی گالیاں دیں گے، حکمرانوں کو بھی گالیاں دیں گے، صحافیوں کو بھی لفافہ کہیں گے، ججوں کو بھی برا کہیں گے، وکیلوں کو بھی برا کہیں گے، ڈاکٹروں کو بھی برا کہیں گے، اپنا حال یہ ہے کہ اپنے ملک کے لیے 1 منٹ کچھ نہیں کیا پاکستان نے، 60 سیکنڈ زندگی۔ تو کیسے بدلے گا پاکستان؟ پاکستان تب بدلے گا جب آپ اپنے حصے کا کام کرنا شروع کریں گے، پاکستان تب بدلے گا جب آپ بریانی کی پلیٹ پہ بکنا چھوڑ دیں گے، تب بدلے گا جب آپ قیمے والے نام پہ ووٹ نہیں دیں گے۔ کچھ دن پاکستان میں بدلے گا۔ سریام کی ٹیم یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور الحمدللہ پورے ملک کے اندر 12 لاکھ سے زیادہ ممبر ہو گئے ہیں اس وقت، 1.2 ملین پورے ملک میں، اور ہم پہلی بار آئے، مجھے بڑا حوصلہ لگا، آپ سب کیا بات ہے دیکھیے، سلامت رہیں آرگنائزیشن کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو ہماری خواتین یہاں موجود ہیں ان کے لیے تعلیم رہے، بڑی حوصلے اور ہمت کی بات ہے۔ میں بالکل بعد میں ہاؤس کہتا ہوں، سب سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو اب آپ کے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ہم چھوٹے چھوٹے سے کام کر رہے ہیں، یہ کوڑا صاف کر دیا، دیواریں صاف کر دی، اس سے ہوتا کیا ہے؟ کوڑا ہم صاف سامنے کھڑے ہوئے پلیز ریکویسٹ ہے کہ خاموش رہیں۔ کوڑا صاف کرنے سے سچی بات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے سامنے مل کے کوڑا اٹھایا، کوڑا اٹھا کے چلے گئے، سینے بنائی، ویڈیو لگائی، دوبارہ کوڑا پھینک جاتے ہیں لوگ اس کے اوپر۔ اچھا ہم نے جی وال چاکنگ صاف کرنے کا مشن شروع کیا، وال چاکنگ مٹائی، وہ دوبارہ کوئی آگے لکھ جاتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں عامل لانا بنگا لیے۔ تو اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑ رہا ہے کہ آپ جب اپنے ہاتھ سے ایک بار پاکستان کی کسی سڑک سے کوڑا اٹھاتے ہیں تو کم سے کم آپ دوبارہ ساری زندگی پاکستان کی کسی سڑک پہ کوڑا پھینکتے نہیں ہیں۔ ایک بندہ ضرور بدل جاتا ہے جو خود یہ کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، وہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پورا صاف کرنا تو ایک بظاہر ایک بات ہے، تو ہم ان میتھڈ کے ذریعے چھوٹے چھوٹے سے کام کروا کے، کسی سے مانگے بغیر، کسی سے ڈونیشن کیے بغیر چھوٹے چھوٹے سے کام کر کے ان کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں احساس پیدا ہو ملک کا بھی، ملک کے لوگوں کا بھی، ان کو خیال ہو کہ اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو ہم یہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب ہم نے جو اگلا ٹارگیٹ سیٹ کیا جس کے لیے خاص طور پہ آپ کے پاس آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے آرمی پبلک اسکول کے شہید بچوں کے نام سے ایک اسکول کو رینوویٹ کرنے کا کام شروع کیا تھا، اور بڑا اچھا رہا الحمدللہ۔ اب ہم نے سوچا ہے کہ ہم پورے ملک کے اندر دیکھیں حکمرانوں پہ کام حکومت کا ایسا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنا رول تو پلے کریں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ ہم نے یہ سوچا ہے ہر میں، چولستان میں، بلوچستان، کے پی کے، گلگت بلتستان، جہاں جہاں حکومت کے اسکول موجود ہیں اور ان اسکولوں میں بھینسیں بنی ہوئی ہیں، گائے بنی ہوئی ہیں، وڈیروں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، جاگیرداروں نے اپنی فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں،
उन स्कूलों को अडॉप्ट करें जहां जहां सरेआम की टीम है, और एक कंसोर्शियम हमने बना लिया है। एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी, एक पेंट बनाने वाली कंपनी, एक बल्ब बनाने वाली कंपनी, एक पंखे बनाने वाली कंपनी, एक कपड़ों का ब्रांड, एक जूतों का ब्रांड, एक पानी का पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड। इन सब जगह है पाकिस्तान 70 साल हो गया, आप लोग कमाई कर रहे हैं, आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है कि कुछ लौटाएं भी पाकिस्तान। इन सब से हमने कहा कि हम आपको बताएंगे ये 10 स्कूल है, हर महीने इतना सीमेंट चाहिए, इतना, एक बड़ी सीमेंट कंपनी को महीने के 200-300 बोरी सीमेंट देते हुए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका सीमेंट लेके, पेंट कंपनी से पेंट लेके, सोलर पैनल वाली कंपनी से सोलर लेके, पानी वाली कंपनी से पानी की जिम्मेदारी आपकी, कपड़ों के ब्रांड की यूनिफॉर्म की जिम्मेदारी, जूतों के ब्रांड की जूतों की जिम्मेदारी। सोचे हर का एक स्कूल इंशाल्लाह जब वहां की गरीब बच्ची स्कूल से निकलेगी और उसपे कैमरा पड़ेगा, उसपे सोलर पैनल लगा हुआ होगा, पंखे 24 घंटे चलने की पोजीशन में होंगे, शानदार रोशनी होगी, बल्ब लगे होंगे, ब्रांडेड कंपनी का फर्नीचर होगा, उसने अच्छे ब्रांड के यूनिफॉर्म पहना होगा, साफ सुथरे जूते पहने होंगे, पाकिस्तान की बेहतरीन मिनरल वाटर कंपनी का पानी हर की बच्ची को पीने के लिए दस्तयाब होगा स्कूल के अंदर। और इंशाल्लाह ये मेरा वादा है, किसी भी बीकन हाउस से, किसी भी स्ट्रीट से, और किसी से भी 1 रुपया मांगे बगैर, सबसे बड़ी बात ये है, किसी का कोई पैसा नहीं दिया, और इन मेंबर्स ने इन माशाल्लाह बतावे हैं जिसे उन्होंने शुरू किया 70 स्कूल हमने ऑलरेडी पिछली 16 दिसंबर को एपीएस के शहीद बच्चों की याद में 70 स्कूल बनाए हैं, और उनमें घूम